میں پڑھنے لگا ہوں حسین کی معصومہ کی پہلی پیشی. تم نے پورا سفر کا مہینہ سنو گے علی کی بیٹی کی پیشی. یہ حسین کی بیٹی کی زندگی کی پہلی پیشی ہے. زندگی میں پہلی بار دربار میں آئی ہے. کس حالت میں آئی؟ میں غیر سید ہوں. میں اشارہ کروں گا. ایک دراز رسی تھی. میں فطرت شادی شیخ اجاز بھائی لفظ ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں کون سے لفظ پڑھوں اور یہاں کے مومنین کا دل نہ دکھے. ایک طویل رسی تھی. جو رسی یاسین کے گلے میں تھی وہی کوثر کے گلے میں تھی. یاسین کمر سیدھی کرتی، کوثر کے تلوے زمین سے اٹھ جاتے. اس ملاؤن نے تخت میں بیٹھ کے کہا کون بچی تھی جو ابھی میرے گھر کے اندر بولی ہے؟ یزید کی بیٹی نے کہا وہ جو سب سے آخر میں کھڑی ہے. 17 سیڑھیاں اونچا تخت. اس نے کہا اس بچی کو میرے تخت کے سامنے کھڑا تھا. شہزادی ہی اس کے تخت کے سامنے گئی. گلے میں رسیاں، ہاتھوں میں رسیاں. سجاد دربار کے دروازے پہ کھڑے دیکھ رہے تھے. اس ملعون نے وہیں سے آواز دے کے کہا ماننتے کون ہے تو؟ بی بی کے لب ہلے، بی بی نہ بولی. اس نے پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ شہزادی کی آواز نہ آئی. اس نے پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ شہزادی کی آواز نہ آئی. یہ ملعون غصے میں لال ہوا. کہنے لگا کوئی کسی کی جرت نہیں کہ میں ایک سے دوسری بار پوچھوں. یہ قیدن ہے، یہ چھوٹی ہے، میں نے 3 بار پوچھ لیا، یہ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ سیدو مجھے معاف کر دینا. اس نے ایک ملعون کی طرف اشارہ کیا. یہ وہی ملعون تھا شام غریبہ جس کے تماچے سے سہم گئی تھی. میں اشارے کر کے پڑھتا جاؤں گا، آنسو تیرے مقدر کا جو ہے وہ آ جائے. یہ چلتا ہوا معصومہ کے قریب جانے لگا. جب قریب جانے لگا دربار کے دروازے سے سجاد تیز قدموں سے چلے. اس کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا قریب نہ جانا میری چھوٹی فاطمہ ہے، حیا کر میری چھوٹی بطول ہے. یہ کمینہ دے کہتا ہے ہمارا حاکم بولتا تیری بہن جواب کیوں نہیں دیتی؟ سجاد کی آنکھوں کا لہو داڑھی میں آیا. آواز آئی میری بہن بول رہی ہے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے. تمہیں آواز نہیں آ رہی. یہ ملعون کہتا پھر پیچھے ہٹ، میں گلے کی رسیاں کھولوں. مولا سجاد کہتے ہاتھ نہ لگانا میری چھوٹی فاطمہ ہے. کہتا پھر رسیاں کون کھولے گا؟ فرمایا میں بھائی ہوں، میں کھولوں گا. قیدی ہاتھوں سے سید الساجدین قریب گئے. مولا نے بدے ہاتھوں سے بہن کی رسیاں کھولنی شروع کی. رسی نہ کھلی. یہ کمینہ کہکا مار کے کہتا تو رسیاں کیسے کھولے گا؟ تیرے تو اپنے ہاتھ بدے ہیں. ادھر ہاتھ کر میں تیری ہتھکڑیاں کھولوں. اس نے مولا سجاد کی ہتھکڑیاں کھولی. شام غریبہ کے بعد سجاد نے کھلے ہوئے ہاتھ دیکھے. سجاد نے دونوں ہاتھوں میں بہن کا چہرہ لیا، پیشانی چوم کے کہتا تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں. تو نے اپنی رسیاں بعد میں کھلوائی، تو نے میری کڑیاں پہلے کھلوا دی. اے معصومہ میں تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں. 11 محرم کے بعد بھائی کے کھلے ہاتھ دیکھے. بہن نے بھائی کی کلائیوں کا بوسہ لیا. میرے بادشاہ نے بہن کے گلے کی رسی کھولی. فرمایا سکینہ ایسے بول جیسے گھر کے اندر بولی تھی. یہ ملعون دیکھتا نام کیا ہے؟ بی بی دیکھتی نام میرا فاطمہ ہے. میرا بابا مجھے پیار سے سکینہ کہہ کے بلاتا تھا. کہتا اچھا تو وہی بچی ہے جو قتل کے وقت حسین کے پاس تھی؟ کہتی ہاں میں نے چند قدموں کے فاصلے پہ بابا قتل ہوتا دیکھا. یہ دیکھ کہتا میں نے سنا ہے تجھے کربلا والا حسین بڑا پیار کرتا تھا. بیٹی کو باپ کی باتیں کرنے کا بہانہ مل گیا. میں آخری 1 منٹ پڑھنے لوگ کہتی میرا بابا مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا. میں بابے کے سینے پہ سونے کی آتی تھی. کہنے لگا اب تو بابا مارا گیا اب کہاں سوتی ہے؟ رو کے کہتی اب مجھے نیند ہی کب آتی ہے. کبھی مٹیوں کے سرہانے بناتی ہوں، کبھی ریت کا تکیہ بناتی ہوں. یہ ملعون دیکھتا اپنے باپ کی محبت کی کوئی بات بتا. فرمایا میرا بابا جب مدینے میں ہوتا تھا بابا فجر کی نماز پڑھ کے گھر آتے، مدینے کی تازہ خرمے لے کے آتے، مجھے سوئی کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے مجھے مدینے
मदीने की खजूरें खिलाते। ये मलौन देख रहा, तुझे मदीने की खजूरों की पहचान है। ये मेरे तख्त पे एक तश्त है जिसके ऊपर रुमाल है, इसके नीचे मदीने की खजूरें हैं। मुझे पहचान के बता ये मदीने की है, ये शाम की है। सैयदा ने मौला सजाद को देखा, मौला सजाद की आवाज आई, सकीना हुज्जत को तमाम कर दे। शहजादी छोटे छोटे कदम चलाती तश्त के करीब आई। छोटी औलाद वालों मुझे जुमला माफ कर देना। मासूमा ने तश्त से कपड़ा हटाया, नीचे खजूरें नहीं, बाबे का कटा हुआ सर नजर आया। बाबे के सर पे नजर पड़ी, पहले 4 कदम पीछे हटी, फिर 4 कदम आगे बढ़ी, बाबे का सर अपने हाथों से लिया। हुसैन ने बेटी को देख के आंखें बंद की, रोक दी, आंखें बंद न कर, बाबा मैंने तेरा कत्ल देखा था, बाबा आंखें खोल, बाबा आंखें खोल। हुसैन की आंखें खुली, रोक गई, मेरे रुखसार देख, तेरे कातिल मुझे तमाचे मारते रहे। मातमे हुसैन।